بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار صدق اللہ العظیم۔ اچھے لوگوں کے اوصاف اور نیک لوگوں کی صفات کا بیان تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل مند فرمایا ہے۔ اسی ضمن میں یہ آیت بھی وارد ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں محض اپنے پروردگار کی خوشنودی کے واسطے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور خرچ کرتے ہیں ہماری دی ہوئی نعمتوں میں سے، سرًا وعلانیہ چھپا کر بھی اور علی الاعلان بھی، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اور برائی کو اچھائی کے ذریعے سے دفع کرتے ہیں، اولئک لہم عقبی الدار انہی لوگوں کے لیے آخرت کا مکان ہے۔ یہ اس سلسلے کی آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت میں سے پہلا جو جز ہے اس کا ذکر آپ کے سامنے گزشتہ ہفتے ہو گیا تھا، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، یہ ایسے لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور یہ صبر بھی محض اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اور میں نے عرض کر دیا تھا کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں، آپ کو یاد ہوگا۔ ایک صبر ہوتا ہے نیکی پر نفس کو جمانے کے لیے، اور ایک صبر ہوتا ہے گناہوں سے اس کو بچانے کے لیے، اور ایک صبر ہوتا ہے لوگوں کی تکلیفوں پر شکوہ شکایت کیے بغیر معاف کر دینے سے۔ یہ 3 قسم کا صبر ہے۔ پہلے صبر کو عربی میں کہتے ہیں صبر علی الطاعت، نیکی پر نفس کو جمانے کے لیے صبر کرنا، یعنی برداشت کرنا، نفس کو نیکی پر جمانے کے لیے اسے محنت پر مجاہدے پہ ڈالنا، اور دوسرا ہے گناہوں سے بچانے کے لیے صبر کرنا۔ میں نے بتایا تھا کہ نفس کو دنیاوی لذتیں بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس سے بچنا اس کے لیے بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ایسی صورت کے اندر صبر کرنا پڑتا ہے، یعنی نفس کو اس سے روکنے کے لیے صبر۔ اس کا نام ہے عربی میں صبر عن المعصیت۔ اور تیسرا صبر ہے کہ جو بات پریشانی کی پیش آ جائے، نفس کے خلاف پیش آ جائے، مزاج کے خلاف پیش آ جائے، وہاں پر صبر کرنا، نہ شکوہ کرنا، نہ شکایت کرنا، نہ انتقام لینا، بلکہ معاف کر دینا۔ کسی نے گالی دے دی، معاف کر دیا، صبر ہے۔ کسی نے مال پر حملہ کر دیا، اس پر اس کو معاف کر دینا، یہ بھی صبر ہے۔ کسی نے عزت لوٹنے کی کوشش کی لیکن آپ نے معاف کر دیا، یہ بھی صبر ہے۔ اس طرح جو بھی حالت ایسی پیش آئے جو نفس کے خلاف ہو، مزاج کے خلاف ہو، یہاں پر اللہ کے لیے اس کو معاف کر دینا یہ صبر کہلاتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے کہا ابتغاء وجہ ربہم، یہ لوگ صبر کرتے ہیں محض اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔
تو جو آدمی اس طرح صبر کرتا ہے وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے جن کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا سوچ لیں، غور کر لیں کہ ہم اس سلسلے میں کہاں تک صبر کرتے ہیں، نفس کو نیکی پر جمانے کے لیے ہم کتنا صبر کرتے ہیں، گناہوں سے بچانے کے لیے کتنا صبر کرتے ہیں۔ تقاضا ہو سکتا ہے، اندر سے کچھ جذبہ ہو سکتا ہے، لیکن آدمی اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے، یہ صبر ہے۔ اسی طرح کسی نے کچھ نقصان پہنچایا، عزت پر حملہ کر دیا اور کسی اور انداز سے زخم پہنچائی، تکلیف پہنچائی، وہاں پر خاموشی اختیار کر لیا، معاف کر دیا، یہ آدمی بڑا صابر کہلاتا ہے۔ یہ تینوں طرح صبر کرنے کی مشق کرنا چاہیے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بغیر مشق کے حاصل نہیں ہوتی۔ جب مشق کرتا ہے، تمرین کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اس پر لگانے کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، تو بہت دیر میں جا کر یہ صبر حاصل ہوتا ہے۔ ایک قصہ یاد آ گیا درمیان میں کہ صبر کیسا آتا ہے، صبر حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت اور کتنا مجاہدہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ شاہ عبد القدوس گنگوہی جو بڑے اکابر صوفیہ میں سے گزرے ہیں، اور گنگو میں ان کا مزار ہے، ان کے ایک تھے نواسے، ان کا نام تھا شاہ ابو سعید، ان کا مزار بھی وہیں پر ہے، لیکن جوانی کے زمانے میں ذرا آوارگی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ جیسے منچلے نوجوان ہوتے ہیں ایسے گھومتے رہتے تھے، پھرتے رہتے تھے، آوارگی تھی، نمازوں کی پابندی نہیں، گھومنا پھرنا اور دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر گشت کرتے رہنا۔ ایک دفعہ جا رہے تھے راستے میں، اسی آوارگی کے زمانے میں، تو ایک گلی میں ایک بوڑھی عورت اپنا چرخا چلا رہی تھی اور دھاگا باندھ رہی تھی۔ اس نوجوان کو، منچلے نوجوان کو معلوم نہیں کہ ذہن میں کیا آیا، اس نے اس دھاگے پر ایک لات ماری ایسا کہ وہ دھاگے ٹوٹ گئے۔ تو بوڑھی عورت غضبناک ہو گئی، لیکن اس نے بھی صبر سے کام لیا اور صرف اتنا کہا کہ تیرے گھر میں کیا دولت تھی، آج تیرا کیا حال ہو گیا ہے۔ تو جب اس عورت کی زبان پر یہ الفاظ آئے تو یہ نوجوان سوچنے لگے، ابو سعید، کہ ہمارے گھر میں کون سی دولت تھی۔ ماں کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ ہمارے گھر میں کبھی کوئی دولت تھی؟ تو ماں نے کہا کہ بہت بڑی دولت تھی، تیرے نانا ساری دنیا کو بانٹ کے گئے، یعنی شاہ عبد القدوس گنگوہی۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، تقوی، طہارت، یہ ایسی عظیم عظیم نعمتیں اللہ نے ان کو دی اور انہوں نے ساری دنیا کو بانٹ دی۔ تو ذہن میں کچھ بات آ گئی شاہ ابو سعید کے، کچھ دیر بیٹھ کر سوچنے لگے، غور کرنے لگے کہ لوگ مجھے تانا دے رہے ہیں میری شرارتوں پر، میرے آوارہ پن پر، اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ تیرے گھر میں تو اتنی بڑی دولت تھی، تیرا آج یہ حال ہے۔ نہیں، مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے، مجھے بھی ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ جب آدمی ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے خود ہی کھول دیتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ارادہ کر کے قدم بڑھاتا ہے، ہم اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ اب شاہ ابو سعید کا بھی وقت آ گیا تھا، ہدایت کا وقت۔ اللہ نے یوں راستہ کھولا کہ دل میں کچھ بات آ گئی، کہنے لگے ماں سے کہ ماں، وہ دولت جو ہمارے نانا بانٹ کے گئے، اگر میں لینا چاہوں تو کیسے لے سکتا ہوں؟ ان کی والدہ نے کہا
کہ نانا کے بہت سے خلفاء ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، تمہارے نانا نے وہ دولت ان کو دی ہے، کوشش کرو کہ ان میں سے کسی کے پاس جا کر تم وہ حاصل کرو۔ اور کہا کہ شاہ نظام الدین بلخی آپ کے نانا کے بہت قریبی خلیفہ تھے، ان کے پاس چلے جاؤ۔ بات ذہن میں آ گئی نوجوان کے، انہوں نے رخت سفر باندھا، اور اس زمانے کا سفر تو ظاہر بات ہے آج کی طرح تو تھا نہیں، تیاریاں کی، پھر اس کے بعد نکلے اور چلے۔ اور جب بلخ کو پہنچے تو شیخ کو پہلے ہی اطلاع ہو گئی تھی کہ ہمارے شیخ کے نواسے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنے خاص لوگوں کو لے کر اپنے شیخ کے نواسے کے استقبال کے لیے بہت دور تک چلے، جا کر وہاں سے ان کو لے کر آئے، نرم گدوں پہ بٹھائے، بڑا اعزاز و اکرام کیا، کھلایا پلایا، مہمان خانے میں ٹھہرایا۔ اس لیے کہ یہ بھی تو ایک ادب ہے کہ اپنے بڑوں کا ادب کرو اور اپنے بڑوں سے تعلق رکھنے والوں کا ادب کرو۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ درس دے رہے تھے، درس کے دوران بار بار اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، پھر کچھ دیر کے بعد بیٹھ جاتے۔ طلباء نے دیکھا کہ حضرت کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں، درس دیتے رہتے ہیں، بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو طلباء نے ادھر ادھر دیکھا کہ کیا خاص بات ہے، دیکھا تو ایک بھنگی کا لڑکا، بھنگی معلوم نا، جھاڑو دینے والا، پاخانہ اٹھانے والا، اس کا ایک لڑکا کھیلتے کھیلتے ادھر آتا ہے تو ابو حنیفہ اٹھ کے کھڑے جاتے ہیں، اور ادھر چلا جاتا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بڑا تعجب ہوا کہ اس لڑکے کی کیا تعظیم۔ امام صاحب سے پوچھا کہ حضرت ہم نے آپ کو بار بار دیکھا ہے کہ آپ درس کے دوران کھڑے ہوتے تھے پھر بیٹھ جاتے تھے، اور ہم نے یہ بھی آزمایا کہ جب وہ لڑکا ادھر آتا تھا تب آپ کھڑے ہوتے تھے، ادھر چلا جاتا تو بیٹھ جاتے تھے، یہ راز سمجھ میں نہیں آیا۔ امام صاحب کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ اس لڑکے کا جو باپ ہے بھنگی، ایک مسئلے میں میرا استاد ہے، اس لیے اس کے بیٹے کی تعظیم میں کھڑا ہوتا ہوں۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ ساری دنیا کو مسئلے بتانے والا امام بھنگی کا شاگرد کیسے ہو گیا۔ یہ مسئلہ کون سا ایسا تھا کہ وہ ابو حنیفہ کو بتا کے گیا کہ جس کی وجہ سے جو ہے ابو حنیفہ اس کے شاگرد ہو گئے۔ اصل میں ہمارے بزرگوں نے علم کا حاصل کرنا جب ٹھان لیا تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون اور کیسا، جہاں جہاں علم ملا وہاں جا کے حاصل کرتے تھے۔ اب تو لوگ بڑے بڑوں سے بھی حاصل کرنا نہیں چاہتے، وہاں تو یہ کہ بھنگی کو بھی استاد بنا لیا۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے کیا مسئلہ اس سے پوچھ لیا اور اس نے کیا آپ کی رہبری کر دی۔ تو امام صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے ایک مسئلہ درپیش تھا، اور وہ یہ ہے کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے۔ انسان تو بالغ ہوتے ہیں، کتا کب بالغ ہوتا ہے، کسی سلسلے میں یہ مسئلہ مجھے درپیش تھا۔ تو میں نے سوچا کہ یہ کسے پوچھوں، تو اتفاق سے بھنگی جو تھا وہ ملا مجھے، تو میں نے اس سے پوچھا، اس نے مجھے اس کا جواب دیا۔ شاگردوں نے پوچھا کہ اس نے کیا جواب دیا، کہا کہ اس نے یہ جواب دیا کہ جب تک بغیر ٹانگ اٹھائے مودتا ہے نابالغ، اور جب ٹانگ اٹھا کے مودتا ہے تو بالغ ہو جاتا ہے۔ بس میں اس دن سے اسے بھی اپنا استاد سمجھتا ہوں۔ تو یہ ہمارے بزرگان ایسے تھے کہ اپنے استادوں کی بڑی قدر و قیمت و عظمت کو جانتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے۔ اب جب بھنگی کا احترام، بھنگی کے بچے کا احترام، تو آپ سوچئے جو واقعی ان کے اساتذہ تھے،
محدثین تھے، فقہا تھے، بڑے بڑے علماء تھے، اور اپنے زمانے کے مائے ناز جو ہے مفسر تھے، محدث تھے، ایسے لوگوں کا احترام کیسے کرتے ہو؟ تو بہرحال بتانا یہ تھا کہ شاہ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ کے نواسے کے احترام میں، استقبال میں بہت دور تک گئے، وہاں سے ان کو لائے اور کھلایا اور پلایا اور اچھے مہمان خانے میں ٹھہرایا۔ مہمان آتا ہے تو سب کچھ کرتے ہی ہے، اب یہاں کچھ زیادہ ہی کیا انہوں نے۔ اور پھر اس کے بعد میں پوچھا کہ جناب کا یہاں اچانک ورود کیسے ہوا، کس سلسلے میں آنا ہوا؟ تو شاہ ابو سعید کہنے لگے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ ہمارے نانا کے بڑے خاص آدمی ہیں، اور میرے نانا نے آپ کو معرفت اور محبت خدابندی و عشق الہی کی آگ دی ہے، اور ایک دولت آپ کے سینے میں میرے نانا نے پہنچائی ہے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ وہ آپ سے حاصل کروں، اس لیے امی جان سے میں نے مشورہ کیا تو انہوں نے آپ کے پاس جانے کے لیے کہا، لہذا آپ کی خدمت میں وہ چیز حاصل کرنے آیا۔ اتنا سنتے ہی شاہ نظام الدین بلخی کی آنکھیں بدل گئی۔ اب تک تو اعزاز کر رہے تھے، اکرام کر رہے تھے، کھلا رہے تھے، پلا رہے تھے، گدوں پہ بٹھا رہے تھے، اور جی چلتا تو شاید اپنے کندھے پہ بھی اٹھا کے لے چلتے، لیکن جو ہی انہوں نے کہا کہ میں وہ چیز لینے کے لیے آیا ہوں تو انہوں نے سمجھا یہ اب طالب بن کر آئے ہیں۔ اب تک جو سمجھے تھے وہ یہ کہ یہ مہمان بن کے آئے ہیں، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ یہ تو طالب اور یہاں سے لینے کے لیے آئے ہیں، ان کی آنکھیں اچانک بدل گئی، کہنے لگے اچھا ایسا ہے، آئیے ہمارے دفتر پہ۔ وہاں سے بول کے اٹھ کے چلے گئے۔ اب ان کا جہاں دفتر تھا وہاں پر یہ حاضر ہوئے تو وہ تو اوپر گدی پہ بیٹھے تھے، ان کو نیچے بٹھا دیا۔ بولنے لگے اب بولیے کیا بولنا ہے؟ کہنے لگے ایسا ایسا ہے۔ کہا پھر تو مجاہدہ کرنا پڑے گا، ہم اعزاز نہیں کریں گے، استقبال نہیں کریں گے، مٹھائیاں نہیں کھلائیں گے، لڈو نہیں کھلائیں گے، حلوے نہیں کھلائیں گے، بریانی نہیں کھلائیں گے، بلکہ اب تو یہاں آپ کو جو ہے سخت سخت سوکھی سوکھی روٹی دی جائے گی، اور کبھی ملے گی کبھی نہ ملے گی، اور کبھی پوچھا جائے گا کبھی پوچھا بھی نہیں جائے گا، اور سونے کی جگہ پتہ نہیں کیسے ہوگی، کہاں رکھا جائے گا، کیا کیا جائے گا، وہ سب برداشت کرنا ہوگا۔ اگر برداشت کرنے تیار ہو تو اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ہے بھائیوں مجاہدہ۔ آج ہم لوگ سمجھتے ہیں آرام کے ساتھ میں رہ کر سب کچھ مل جائے۔ قرآن نے بھی کیا کہا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا یہ خیال ہے، یہ گمان ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی تک تم کو ویسی مصیبت، ایسی پریشانی، ایسی بھوک و پیاس، ایسی تکلیفیں نہیں آئی جیسے کہ پچھلے لوگوں کو آئی۔ اللہ کہتے ہیں یہ آئی ہی نہیں اور تمہارا خیال ہے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ پچھلے لوگوں کو تو بہت تڑپایا گیا، بڑا مارا گیا، بڑا پریشان کیا گیا، بڑا بھوکا رکھا گیا، بڑی اذیتیں دی گئی، اور یہ سب کچھ اتنے حد تک ہو گیا کہ جو مومن بندے تھے وہ بھی، اور جو ان کے رسول و پیغمبر تھے وہ بھی، ان کی زبانوں سے نکل گیا متی نصر اللہ، ارے اللہ کی مدد کب آئے؟ تب جا کر جنت ملتی ہے، اور تم یہاں پر کچھ نہ کر کے چاہتے ہو جنت مل جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا بھی اصول یہی ہے۔ تو انہوں نے اصول کو اپناتے ہوئے کہا یہ سب کچھ کرنا ہوگا، اور انہوں نے کہا میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں۔ جو کچھ لینا چاہتا ہے تو کچھ کھونا بھی، بغیر کھوئے کچھ لینا چاہے تو یہ تو بس اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہو سکتا ہے، ورنہ عام اللہ کا اصول ایسا نہیں۔ اصول یہی ہے لینا ہو تو کچھ دینا پڑے گا، لینا ہو تو کچھ کھونا پڑے گا، نیند کو کھونا پڑے گا، اور اپنی انرجی گوانی پڑے گی، محنت لگانی پڑے گی، اور مختلف مصیبتیں برداشت کرنی پڑے گی،
جب یہ سب کچھ ہوگا تو اللہ کی طرف سے بھی عطا کے دروازے کھل جائیں گے. اسی اللہ نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، ہمارے راستے میں محنتیں برداشت کرتا ہے، نیند کی قربانی دے کر، بھوک کی قربانی دے کر اور مختلف قسم کی اذیتوں کو، تکلیفوں کو برداشت کر کے ہم اس کے لیے راہیں کھولتے ہیں. انہوں نے کہا میں تو ہر چیز کے لیے تیار ہوں، آپ جو چاہے حکم دیجیے. شیخ نے کہا ان کے حالات وغیرہ معلوم کرنے کے بعد، سننے کے بعد، کہ بھائی تمہارے اندر سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ ہے تکبر. تکبر کیا؟ اپنی بڑائی. یہ بیماری بڑی سخت بیماری ہے اور یہ بیماری تمہارے اندر علی وجہ الاتم والاکمل موجود ہے. اور جب تک یہ بیماری اندر رہے گی، ہم 1000 دوائیاں آپ کو دیں، کسی بھی چیز کے لیے کچھ اثر نہیں ہوگا. پہلے یہ خناس نکالنا پڑے گا. انہوں نے کہا جو چاہے کیجئے گا، بیمار ہو، مردہ بدست زندہ ہو. مردہ بدست زندہ معلوم نا؟ مردے کو جب زندے اٹھاتے ہیں کیسا؟ جو جیسا چاہے پلٹا لیجئے گا، گھما لیجئے گا، بٹھا دیجئے گا، کچھ بھی اس کے ساتھ میں کر لو، نہا نہ. اسی طرح شیخ کے ہاتھ میں مرید کو ہونا چاہیے. جب شیخ کے ہاتھ میں مرید بھی اسی طریقے پر مردہ بدست زندہ بن کر آ جائے گا تو پھر تو اس کی اصلاح ہو سکتی. لیکن اگر چوں چرا اور کیوں اور کدھر، ایسا کیوں، ویسا کیوں، ایسا کیوں نہیں، ویسا کیوں نہیں، اگر یہ سوال و جواب کا سلسلہ رہے گا تو ایسے آدمی کی اصلاح تو بہت مشکل ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کے ہاتھ میں مردہ بدست زندہ ہوں، جو چاہے کیجیے. انہوں نے کہا تکبر نکالنے کے لیے آپ کے لیے ایک علاج تجویز کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری اس خانقاہ میں جہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں، جاتے ہیں اور رہتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کے لیے آیا جایا کرتے ہیں، ان کے لیے یہاں بیت الخلا بنے ہوئے ہیں. ان بیت الخلا کا آپ کو ناظم مقرر کرتا ہوں. یہ تجویز ہو رہی ہے شیخ کے بعد سے کہ ان بیت الخلاؤں کا آپ کو ناظم مقرر کرتا ہوں. ذمہ داری کیا ہوگی؟ روزانہ وہاں صفائی کرنے والیاں آتی ہیں، صفائی کرتی ہے، دیکھتے رہنا، نگرانی کرتے رہنا، ٹھیک ہو رہا ہے کام، نہیں ہو رہا ہے دیکھنا، کہیں ٹھیک نہیں ہوا تو خود بھی ٹھیک کر دینا یا کروا دینا. وہ زمانہ بیت الخلاؤں کا آج کل کی طرح نہیں تھا جس میں ڈرینیج سسٹم ہو. وہاں تو سب اوپر ہی اوپر کا سسٹم تھا. بس استنجا کر کے پاخانہ کر کے آئے، وہیں پڑا ہوا ہے سارا مسالہ اور وہ اٹھا کے لے جانا ہے. حضرت نے کہا یہ ہے ذمہ داری. انہوں نے کہا بہت اچھا. اب اس کے بعد لگ گئے. 1 سال گزر گیا یہی ذمہ داری پوری کرتے کرتے. نمازوں کے وقت نماز، حضرت کی مجلس کے وقت مجلس، ان کی باتیں سننے اور عمل کرنے، ذکر کے وقت میں ذکر، فکر کے وقت میں فکر، مطالعے کے وقت میں مطالعہ، اور اس کے لیے جو اوقات مقرر تھے اس میں بیت الخلاؤں کی صفائی کا نظام قائم کرنا. یہ کام کرتے رہے. 1 سال گزر گیا. اب ظاہر بات ہے ان کی مجلس میں، ان کی خانقاہ میں تو کئی قسم کے لوگ تھے. خانقاہ کا کوئی ذمہ دار اور مطبخ کا کوئی ذمہ دار اور مسجد کا کوئی ذمہ دار، مجلس خانے کا کوئی ذمہ دار، لیکن ان کو جو ذمہ داری تھی وہ تھی بیت الخلاؤں کی ذمہ داری. سب سے کم درجے کی بات، تاکہ لوگوں میں یہی رہے ہاں بھائی وہ پاخانہ والا کہاں ہے. لوگ ایسے ہی نہ یاد کرتے ہیں، یہ برداشت کرنا پڑے. یہ برداشت کرتے 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 دل پر یہ گھستے، دل پر جو ہے مارتے مارتے جب دل یوں مرے گا تب جا کر وہ اندر سے خناس نکلے گا. اس کے لیے تجویز ہو رہی ہے
اب سب جگہ یہی مشہور، ہاں وہ آئے نا وہ پاخانہ صاف کرنے والے صاحب، اچھا وہ ذرا بلاؤ بھائی، وہ پاخانے والے کو بلاؤ، اس کو لے آؤ، اس کو لاؤ، اس کو بتاؤ، یہی سلسلہ سب جگہ یہی اس کا نام ہے۔ اب یہ برداشت کر رہے ہیں اور کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ 1 سال گزر گیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد شیخ نے یہ دیکھنا چاہا کہ ان کے اندر سے تکبر کی بیماری کتنی کم ہوئی ہے، کتنا % کم ہوئی، کتنی باقی ہے۔ پہلے تو تھی 100%، اب دیکھنا یہ تھا کہ کتنا باقی ہے، کتنا نکل گیا۔ انہوں نے اس کے لیے اس جگہ دھونے دھانے والیاں، پاخانہ اٹھانے والیاں جو آیا کرتی تھی، ان میں سے ایک بھنگن سے کہا شیخ نے کہ دیکھو یہ اٹھا کے جب تم لے جاؤ ٹوکرا پاخانے والا، تو وہ ہمارا جو آدمی یہاں پر رہتا ہے نا، اس کے ذرا قریب سے جانا، اگر وہ کچھ بولتا ہے تو کچھ جواب تم نہ دینا، ہم کو بتانا کیا بولا۔ خیر وہ اسے کچھ معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے یہ قصہ۔ اس نے ٹوکروں میں ڈالا اور گندگی غلاظت اٹھائی، اور جاتے ہوئے وہ ایک طرف کو کھڑے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے کہ نظام کیسا چل رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ اٹھا کے بالکل ان کے قریب سے گزرنے لگی۔ بس یہ ہوا تو شیخ ابو سعید جو وہاں کھڑے تھے، ان کا دماغ ذرا اوپر ہو گیا، آسمان پہ چڑھ گیا، کہنے لگے اوف، گنگو ہوتا تو بتاتا، یعنی اپنی بستی میں یہ مجبوری ہے، اپنی بستی میں ہوتا تو پھر بتاتا۔ تو انہوں نے کہا گنگو ہوتا تو بتاتا۔ اتنی ہی بات انہوں نے کہی، بنگل چلی گئی، جا کر اس نے شیخ کو بتا دیا۔ شیخ نے کہا اوف، ابھی تو خناس نہیں نکلا ہے، ابھی بہت کچھ باقی ہے، اس لیے ان کو پھر اور یہی ذمہ داری دینا ہے۔ انہوں نے کہا 1 سال تمہارا گزر گیا لیکن ابھی تک خناس پوری طرح نہیں نکلا ہے، 1 سال اور یہی ذمہ داری ہے تمہاری۔ اب دوسرا 1 سال اور لگا دیا اسی پہ۔ دوسرا سال بھی ہوا تو پھر بھنگن کو بلایا اور پھر اس سے بھی کہا کہ دیکھو تمہارا یہ جو کچھ ہے اٹھا کے جب لے کے چلو، وہ ہمارا ابو سعید جو کھڑا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے کام دھام، اس کے بالکل قریب سے جانا، وہ کچھ جواب دے تو جواب نہ دینا، ہم کو بتانا۔ اب وہ دوسرے مرتبہ بھی ایسے ہی کرنے لگی، لے کے چلی۔ تو اب ابو سعید کو یہ دیکھا کہ زبان تو نہ کھلی لیکن آنکھیں ذرا زیادہ کھل گئی، یعنی تیز تیز آنکھوں سے دیکھنے لگے، دیدے پھاڑ پھاڑ کے، یعنی غصے کی حالت میں، زبان کچھ نہیں، خاموش، لیکن زبان آنکھوں سے انہوں نے غصے کا اظہار کر دیا۔ اس نے آ کے بتا دیا۔ حضرت نے کہا نہیں بھائی، ابھی کسر باقی ہے، تکبر ابھی نہیں نکلا، ابھی کسر باقی ہے۔ کہا 1 سال مزید یہی خدمت تمہارے ذمہ ہے۔ اب 1 سال اور گزر گیا، تیسرا سال ہوا۔ تیسرے سال پر جب 3 سال مکمل ہوئے، اسی طرح بھنگن سے پھر کہا۔ اب اتفاق عجیب و غریب یہ ہوا کہ وہ بھنگن ایک ٹوکرے میں یہ ساری غلاظت و گندگی اٹھا کے ان کے قریب سے جانے کے لیے جو گئی، اتفاق ایسا کہ قریب سے گئی تو ٹکر ہی لگ گئی، ان کو ٹوکرے کی ٹکر انہی کو لگ گئی، سر میں کندھے میں کہیں لگ گیا، اور اس کے لگنے سے جو ٹوکرا تھا وہ الٹ گیا اور نیچے پڑ گیا، اور ساری غلاظت نیچے اور ان کے کپڑوں پر اور ان کے پیروں پر سب پہ پڑ گئی۔ لیکن اس وقت کا حال ابو سعید کا کچھ اور تھا۔ اب ابو سعید وہ ابو سعید نہیں رہے تھے جو 3 سال پہلے تھے، 1 سال پہلے تھے، 2 سال پہلے تھے۔ اب اس تیسرے سال کے بعد ان کا حال بدل چکا ہے، دل بدل چکا ہے، دماغ بدل چکا ہے، اندر سے وہ خناس تکبر کا نکل چکا ہے، اب وہ کچھ اور ہو گئے ہیں۔ اب جب یہ واقعہ حادثہ پیش آیا، وہ بیچاری تو تھر تھر کانپنے لگی کہ معلوم نہیں یہ مجھے چانٹے لگائے گا یا گھوسے لگائے گا، لیکن عجیب منظر یہ دیکھا کہ ابو سعید کہنے لگے اوف، میرے یہاں کھڑے ہونے سے تجھے تکلیف ہو گئی، معاف کرنا بنگل، معاف کرنا، یہ لے اٹھا کے ڈالتا ہوں، اپنے ہاتھ سے اٹھا کے ڈالنے لگے۔ اب حضرت کو جو پتا چلا، کہنے لگے کہ ہاں اب
نکل گیا خناس۔ بھائیو یہ ہے مجاہدہ، اس کا نام ہے صبر۔ میں صبر کی مثال میں اس کو دینا چاہ رہا تھا، جو اللہ نے کہا والذین صبروا، جو لوگ صبر کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو نیکی پر ڈھالنے، برائی سے بچانے، اپنے اندر کی گندگیوں آلودگیوں کو نکالنے، اس کے لیے یوں صبر سے کام لیتے ہیں۔ دیکھو ابو سعید نے کیسے صبر سے کام لیا۔ یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، انہوں نے جو کیا وہ سب کچھ اللہ کے لیے کیا تھا، ابتغاء وجہ ربہم، محض اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں۔ ابو سعید وہاں سے چل کر یہاں جو آئے اور یہ خدمتیں انجام دی، ظاہر بات ہے اس کا کیا مقصد تھا؟ اپنے گھر پہ تھے، ٹھاٹ سے تھے، آرام سے تھے، لیکن یہاں پر آئے تو یہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں، لیکن اس کے باوجود یوں برداشت کیا، اس لیے تاکہ دل میں اللہ کی محبت آ جائے، تاکہ دل میں اللہ کی معرفت سما جائے، اور وہ چیز جو شیخ نظام الدین کو ان کے نانا نے دی تھی، وہ چیز حاصل کرنے میں مجھے کامیابی حاصل ہو جائے، اس کے لیے انہوں نے صبر کیا۔ اس طریقے پر آدمی کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو بھائیو یہ 3 صبر ہوئے جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اس کے بعد دوسری بات جو آگے فرمائی گئی وہ ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہ اللہ کے نیک بندے ایک کام یہ بھی کرتے ہیں کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر اگرچہ آگے کیا، مؤخر کیا، لیکن اس کا مقام بہت بلند ہے، تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم۔ اور یہاں جو آیا ہے اقامو، قائم کرتے ہیں، ابن عباس نے اس کی تفسیر کے اندر فرمایا ہے کہ اقاموا الصلاۃ اس کے معنی آتے ہیں نماز کو ڈھنگ سے پڑھنا، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، آداب کے ساتھ، اور واجبات کی رعایت کے ساتھ، سنتوں کی رعایت کے ساتھ، مستحبات کی رعایت کے ساتھ۔ جو نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے اس کا نام ہے اقامت صلاۃ۔ ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ اقامت کے معنی عربی میں آتے ہیں کسی چیز کو ٹھیک کھڑا کر دینا، اقامہ یقیم، اس کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو ٹھیک کھڑا کر دینا، یعنی جیسے اس کو کھڑا کرنا چاہیے ویسے اس کو کھڑا کر دیا جائے تو کہیں گے یہ اقامت ہو گئی۔ لکڑی ہے، لکڑی کو آپ نے ٹھیک سے کھڑا کر دیا تو لکڑی کی آپ نے اقامت کر دی۔ لائٹ جیسے لگانا چاہیے ایسے آپ نے لگا دیا، یہ اس کی اقامت ہو گئی۔ بلڈنگ جیسے کھڑا کرنی چاہیے، بنانی چاہیے، ویسا اس کو بنا دیا تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی۔ اللہ نے اسی لفظ کو استعمال کیا، کیا اقاموا الصلاۃ، نماز کو ٹھیک کھڑی کر دیتے ہیں۔ اور ٹھیک کھڑی کرنے کا وہی مفہوم ہے جو ابھی عرض کیا، ہر چیز کو اس کی جیسی شکل، صورت اور اس کی جیسی حقیقت اور جیسے اس کے لوازمات ہیں ان کے ساتھ اس کو ٹھیک طور پر کھڑا کر دیا جائے۔ بلڈنگ بنائی لیکن ویسی نہیں بنائی جیسی بنانی چاہیے تو کہیں گے یہ ٹھیک نہیں بنی، یہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی۔ حضرت نے ایک دفعہ یہ بھی فرمایا، یہ ہمارے محاورے کے مطابق ہے، اردو کے محاورے کے مطابق، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ میرا بچہ ماشاءاللہ پیروں پہ کھڑا ہو گیا۔ یہ کب بولتے ہیں؟ جب بچہ کمائی دھمائی کے قابل ہو جاتا ہے اور کمانے لگتا ہے اور گھر بار کو سنبھالنے کے قابل ہو جاتا ہے تو اس وقت میں ماں باپ کہتے ہیں الحمدللہ ہمارا بچہ تو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا۔ کیا اس سے پہلے پیروں پہ نہیں چلتا تھا؟ وہ پیروں تو پہلے ہی چلتا ہے، 2 سال سے چل رہا تھا، تیسرے سال بھی چلا، چوتھے سال بھی چلا، 5ویں سال بھی چلا، 10 سال ہوئے تب بھی چلا، لیکن اس وقت پیروں پہ چلتا تو تھا، لیکن کوئی اس وقت نہیں کہتا کہ میرا بچہ پیروں پہ کھڑا ہو گیا، اس لیے کہ ابھی تو کمائی دھمائی نہیں کرتا۔
ابھی تو گھر بار نہیں سنبھالتا، والدین کی کفالت نہیں کرتا، لیکن جب وہ کمانے کے، دھمانے کے اور جو ہے مختلف ذرائع اور وسائل کے ذریعے حاصل کر کے گھر بار کو سنبھالنے کے قابل ہو جاتا ہے تو تب کہتے ہیں بچہ ماشاءاللہ پیروں پہ کھڑا ہو گیا۔ یہ کب کہتے ہیں؟ جب وہ ٹھیک طور پر کام دھام شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا اسی طریقے پر اللہ نے کہا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، بچے کو پیروں پہ کھڑایا، اب نماز کو بھی کھڑانے کی کوشش کرنا ہے۔ نماز کو پیروں پہ کھڑاؤ یعنی ٹھیک طور پر انجام دو۔ کیسا کھڑا ہونا چاہیے، کیسا ہاتھ باندھنا چاہیے، کیسا رکوع کرنا چاہیے، کیسا سجدہ کرنا چاہیے، اور اسی طریقے پر بیٹھنا کیسا چاہیے، بیٹھتے وقت میں انگلیاں کیسے رکھنی چاہیے، یہ ساری کے ساری چیزیں ہیں۔ جب آدمی ان ساری چیزوں کو اختیار کر کے نماز پڑھتا ہے تو وہ ہے نماز کی اقامت، اور اگر یوں ہی پڑھ لیتا ہے تو وہ اقامت میں داخل نہیں۔ اللہ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں نماز کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ اقامت ہے۔ اقیموا الصلاۃ، اقاموا الصلاۃ، اسی لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کا ذکر فرمایا۔ اس لیے نماز کو ٹھیک ٹھاک پڑھنے کی کوشش کرنا یہ بھی دراصل نیک بندوں کی صفات میں سے ایک اہم ترین صفت ہے۔ اور جو نماز کو ٹھیک طور پر نہیں پڑھتے، نہ سجدہ ڈھنگ کا، نہ رکوع ڈھنگ کا، بعض لوگ ایسا نماز پڑھتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، ایک صاحب آئے، نماز پڑھی انہوں نے، لیکن بے ڈھنگے طور پر پڑھی، اور بے ڈھنگا پن ان کا یہ تھا کہ ہر رکن کو جلدی جلدی ادا کر رہے تھے۔ رکوع کیا، اٹھ کے فوراً کھڑے ہو گئے، ابھی ٹھیک طور پر نہیں کھڑے ہوئے کہ سجدے میں چلے گئے، سجدہ ٹھیک نہیں ہوا کہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اس طرح انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، وہ حاضر خدمت ہوئے اور کہنے لگے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ نماز بھی کیا نماز ہے؟ نماز تو ایسی نہیں ہوتی۔ وہ صحابی واپس گئے، دوبارہ نماز ادا کی، واپس آئے، پھر سلام پیش کیا، آپ نے پھر وہی جواب دیا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ گئے، نماز پڑھ کے پھر واپس آئے، پھر سلام پیش کیا، تیسری دفعہ بھی اللہ کے نبی نے ہی فرمایا، اور جب تیسری دفعہ کے بعد وہ آئے تو اللہ کے نبی نے یہی کہا صلی فإنک لم تصلی۔ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اس سے زیادہ اچھے طور پر نماز پڑھنا مجھے نہیں آتی، آپ بتا دیجیے۔ تب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نماز کا مکمل طریقہ بتایا، کھڑے ہو، پھر ایسا کرے، پھر رکوع ایسا کرے، پھر سجدہ ایسا کریں، اس میں یہ پڑھیں، اس طریقے پر کریں، یہ ساری نماز کی کیفیت اور طریقہ بتایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ بخاری وغیرہ کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کو ٹھیک پڑھنا مومن کا بہت اہم، بہت ہی ضروری کام ہے، اور اگر نماز کو ڈھنگ سے نہیں پڑھا گیا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض لوگ نماز میں بھی چوری کرتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز میں چوری کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ سجدہ ٹھیک نہ کرنا، رکوع ٹھیک نہ کرنا، مرغی جیسے ٹھونگے مارتی ہے اس طریقے پر ٹھونگے مار کے نماز پڑھنا، یہ ہے نماز کے اندر چوری۔ تو اس لیے نماز کو ٹھیک پڑھنے کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا۔ اس کے اندر ایک تو پابندی داخل ہے، اور دوسرے نماز کا ٹھیک طور پر طریقہ، جس طریقے پر پڑھنا چاہیے، سنتوں کی رعایت کے ساتھ، مستحبات کی رعایت کے ساتھ، اس طرح پڑھنا بھی اقامت کے اندر داخل ہے۔ اور یہ بہت بھاری بھرکم چیز ہے نماز، اور اس کے ارکان اور اس کے اندر کا ایک ایک جز، حتیٰ کہ ہم جس کو معمولی سے معمولی سمجھتے ہیں،
یعنی مستحبات وغیرہ، وہ بھی اللہ کے نزدیک بہت بھاری بھرکم ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، پہلے بھی میں نے سنایا ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ تھے، اور ان کا نام تھا حضرت مولانا محب اللہ رحمت اللہ علیہ، اور وہ صاحب کشف بزرگ تھے۔ ان کو بہت ساری چیزیں ایسی اللہ بتا دیتے تھے جو لوگوں سے اوجھل ہوتی تھی، اس کو کہتے کشف۔ تو وہ رہتے تھے مکہ مکرمہ میں، اور حاجی امداد اللہ صاحب بھی وہیں رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے ایک حدیث پڑھی، حدیث کی کتاب میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی ٹھیک سے وضو کرے اور اس کے بعد اس طرح 2 رکعت نماز پڑھے کہ نماز کے اندر کوئی وسوسہ اور خیال نہ آئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہے کہ جو اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ اس میں کوئی وسوسہ اور خیال نہ ہو، فرمایا کہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ان بزرگ نے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد خیال کیا کہ بھئی اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اسی طرح 1-2 رکعت پڑھ لیں، اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ اب انہوں نے جا کر ٹھیک سے وضو کیا، ٹھیک کا مطلب سنتوں کے ساتھ، رعایت کے ساتھ، مستحبات کی رعایت کے ساتھ، آداب کی رعایت کے ساتھ خوب اچھی طرح وضو کر کے آئے، مصلی بچھایا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور اس خیال سے آنکھیں بند کر لی کہ کوئی وسوسہ اور خیال نہ آئے، اس لیے کہ آنکھیں کھلی ہوں تو ادھر ادھر دماغ جا سکتا ہے، اس لیے انہوں نے خیال کیا کہ وسوسہ نہیں آنا چاہیے، تو اس لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھو۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ لی، وسوسہ الحمدللہ نہیں آیا کچھ، تو ان کو بہت خوشی ہوئی کہ میں نے ٹھیک وضو کیا اور ایسی ہی نماز پڑھ لی جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی وسوسہ نہ ہو، کوئی خیال ادھر ادھر کا نہ آئے۔ اب سوچنے لگے کہ اللہ کے نزدیک میری نماز کا مقام کیا ہے، یہ بھی ذرا دیکھنا چاہیے۔ وہ صاحب کشف بزرگ تھے، انہوں نے مراقبہ کرنا شروع کر دیا، یہ دعا کر کے کہ اللہ مراقبے میں مجھے بتا دیجئے کہ میری نماز آپ کے نزدیک کیا شکل و صورت اور کیا حیثیت اور مقام کی ہے۔ اب کچھ دیر مراقبے میں بیٹھے تو ان کو نظر آیا کہ ایک حور آئی، اور حور حسین جمیل سب ہے۔ انہوں نے اس کو اٹھا کے جو دیکھا آنکھیں، تو آنکھیں ہی نہیں ہیں، یعنی اندھی، سب کچھ ٹھیک ہے، رنگ بھی، روغن بھی، سارے اعضاء بھی، سارے جوارے بھی، سب ٹھیک ٹھاک، لیکن جو آنکھیں اٹھا کے دیکھا تو آنکھیں ندارد۔ بڑا افسوس ہوا کہ بھئی ایسی حور کو لے کے کیا کروں، اندھی حور، اس کی خدمت کرنی پڑے گی۔ جنت میں ایسی حور مل گئی تو پھر کیا ہوگا، اسے خود ہی لے جا کے خدمت کرنی پڑے گی، وہ کیا ہماری خدمت کرے گی۔ بیچارے بہت پریشان ہوئے، لیکن اس وقت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، تو انہوں نے مراقبہ چھوڑا اور سیدھے بھاگتے ہوئے حضرت کی خدمت میں گئے اور جا کر کہا کہ حضرت آج ایسا ایسا عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ کہا کیا واقعہ؟ کہا میں نے حدیث میں یہ پڑھا تو خیال ہوا 2 رکعت نماز ایسی پڑھوں کہ وسوسہ نہ آئے، میں نے جو ہے 2 رکعت نماز پڑھی، وسوسہ بھی نہیں آیا، لیکن جب میں نے مراقبہ کیا تو مراقبے میں مجھ کو بتایا گیا کہ تمہاری نماز کی یہ شکل ہے حور، لیکن حور کی آنکھیں ندارت، آنکھیں نہیں ہے، اندھی۔ اب میں پریشان ہوں کہ میرے سے کیا غلطی ہو گئی۔ بھائیو، یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا؟ یہ بات بتانے کے لیے کہ نماز کی ایک ایک سنت کتنی اہم ہوتی ہے اللہ کے نزدیک، یہ بتانے کے لیے۔ حضرت نے پوچھا نماز کیسے پڑھی تھی؟ کہا الحمدللہ ٹھیک پڑھی، لیکن آنکھیں بند کر کے پڑھی تاکہ کوئی وسوسہ خیال نہ آئے۔ حضرت نے فرمایا اسی لیے تمہاری
حور کی آنکھیں نہیں تھی کہ تم نے ایک کام جو کیا آنکھیں بند کرنے کا، وہ خلاف سنت کام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، آنکھیں کھلی رکھ کے پڑھتے تھے، لیکن آنکھیں بند کر کے پڑھے حرام تو نہیں ہے، لیکن سنت بھی نہیں ہے، سنت کے خلاف۔ تم نے ایک کام سنت کے خلاف کیا تو تمہاری حور کی آنکھیں ختم ہو گئی۔ اگر تم یہ نہ کرتے تو حور کو اللہ آنکھوں کے ساتھ تم کو دکھاتا۔ یہ واقعہ بزرگوں نے بیان کیا، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ایک سنت اللہ کے نزدیک کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اور آج ہماری نمازوں میں بے شمار سنتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ انہوں نے ایک سنت، وہ بھی مؤکد سنت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا تو یہ حال ہو گیا۔ اور ہمارے پاس جو روزانہ نمازوں کا حال ہے، اس کے اندر سنتوں کو باقاعدہ چھوڑنے کی عادت بنی ہوئی، جلدی جلدی نماز پڑھ لی، ٹھونگے مارنے کی طرح پڑھ لی، واجبات تک کا لحاظ نہ رکھا، ہاتھ کہاں ہونا چاہیے، کیسے رکھنا چاہیے، قدم کیسا رکھنا چاہیے، قدموں کا رخ کیسا ہونا چاہیے۔ عام طور پر جو لوگ رکھتے ہیں قدم یوں رکھتے ہیں، ادھر ایک ایسا نہیں رکھتے قبلے کی طرف، بلکہ جو ہے ایک قدم یوں دکھائی دیتا ہے، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف۔ اسی طرح جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ میں تو اس وقت میں ہاتھ قبلے کی طرف، انگلیاں قبلے کی طرف، ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہونا چاہیے، لیکن بہت سے لوگ ایسا اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر، یعنی اپنی طرف رخ ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ابرار حق صاحب کہتے تھے ایسا لگتا ہے اپنے آپ کو تھپڑ مارنا چاہتے ہیں، جیسے کوئی اپنے کو تھپڑ مارنا چاہے تو رکھے گا ہاتھ، ایسے رکھتے ہیں، حالانکہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اب یہ ساری سنتیں ہیں، بعض جگہ ہاں انگلیوں کو ملا کے رکھنا سنت ہے، بعض جگہ پر کھول کے رکھنا سنت ہے، اور بعض جگہ پر نہ کھول کے رکھنا نہ بند رکھنا بلکہ اپنی حالت پر چھوڑ دینا، یہ سنت ہے۔ صرف انگلیوں کے رکھنے میں 3 جگہ 3 سنتیں۔ عام حالات میں تو یہ ہے کہ اپنے حال پہ رکھو، اس کو جما کے بھی نہ رکھو، کھول کے بھی نہ رکھو، لیکن جب آپ رکوع میں جائیں اور رکوع میں اپنے گھٹنوں کو پکڑے تو وہاں پر انگلیوں کو کھول کے رکھنا سنت ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں اس کی رعایت ہی نہیں کرتے، بند کرنے کی جگہ کھلی ہوئی انگلیاں، کھلی ہونے کی جگہ بند انگلیاں، اور بعض جگہ پر جہاں بند بھی نہیں کرنا چاہیے، کھلی بھی نہیں رکھنا چاہیے، وہاں پر یا تو بند کر دیا یا کھلا رکھ دیا۔ یہ ساری باتیں خلاف سنت۔ جب ہماری نمازوں میں اتنی باتیں خلاف سنت ہوتی رہتی ہیں تو ہماری حوروں کا کیا حال ہوگا، یہ بھی ذرا سوچ لیجئے گا۔ ایک دفعہ میں نے کہا کہ شاید وہ ہماری حور لنگڑی بھی ہوگی، لنجی بھی ہوگی، اندھی بھی ہوگی، بہری بھی ہوگی، دانت بھی نہیں ہوں گے، بولنا بھی نہیں آتا ہوگا، پیر سے بھی معذور ہوگی، پیٹ بھی خراب ہوگا، پیٹ بھی خراب ہوگی، سر میں بال بھی نہیں ہوں گے۔ اب بتاؤ بھئی ایسی حور کو لے کے کیا کرو گے؟ اس لیے اگر حور اچھی چاہیے تو نماز بھی اچھی کر دو، اگر حور اچھی چاہیے نماز اچھی کر دو۔ اچھی حور چاہنے والے کو نماز اچھا پڑھنا چاہیے۔ تو بہرحال اقام الصلاۃ کے بارے میں عرض کیا کہ ایک اہم صفت اللہ نے بیان کی، کیا نماز کو قائم کرتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات میں سے ایک اہم ترین صفت۔ اس کے بعد آگے ہے وَيَدْرَؤُونَ الْحَسَنَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک صفت ان کی یہ ہے کہ نیکی کے ذریعے برائی کو دفع کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں۔ اس کے 2 مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ اہل تفسیر نے 2 مطلب لکھے ہیں اس جملے کے۔ ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ اگر کبھی برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے، نفسانی تقاضا غالب آ گیا، کبھی برائی ہو گئی،
یہ اللہ کے بندے برائی پر برائی کرتے نہیں رہ جاتے، بلکہ فوراً اس کی جگہ اس برائی کو دور کرنے کوئی نیک عمل کرنے لگتے ہیں۔ یدرؤون بالحسنۃ السیئہ، برائی کو نیکی کے ذریعے دفع کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ مثلا توبہ کرتے ہیں، توبہ نیک عمل ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے سچے دل کے ساتھ، پکے دل کے ساتھ، جس کو توبہ نصوح کہا جاتا ہے، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس طریقے پر یہ لوگ اگر کبھی برائی ہو گئی، کبھی گناہ ہو گیا، اولاً تو گناہ کرتے نہیں، اگر کبھی ہو گیا تو پھر یہ ہے کہ وہ کوئی نیکی کے ذریعے اس کو دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمارے سے برائی کرتا ہے، گالی دے دیتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، اور کوئی الٹی سیدھی حرکت ہمارے ساتھ میں کرتا ہے، تو یہ اللہ کے بندے اس کی اس برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، نیکی کے ذریعے دیتے ہیں۔ یہ دوسرا مطلب ہے یدرؤون بالحسنۃ السیئہ، نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں۔ یہ دو مطلب ہو گئے اس کے، لیکن یہ دونوں مطلب تشریح کے قابل ہیں، جو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔